السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ فروخ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو کوئز ہے یہ ہمارے دوسرے فلسفہ تعلیم سیکنڈ فلسفی آف ایجوکیشن یعنی اسینشلزم کے اوپر یہ کوئز ہے۔ اور یہ جو کوئز ہے بڑا مزیدار ہونے والا ہے، وہ اس لیے کہ جو اسینشلزم کا فلسفہ ہے یہ ہمارے ملک میں رائج تعلیمی فلسفہ ہے۔ یعنی ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی فلسفہ تعلیم کی بنیاد پر قائم اور کھڑا ہے۔ تو اسینشلزم چلتے ہیں۔ اسینشلزم جو ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں لزومیت کا فلسفہ۔ اسینشلزم، لزومیت۔ اب یہ لفظ کیا ہے لزومیت؟ انگریزی میں اسینشل کہتے ہیں لازمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسینشل ایلیمنٹ، لازمی ضروری عنصر۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لازم و ملزوم، یہاں سے لفظ نکلا لزومیت۔ تو یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو اردو میں اسینشلزم کو اردو میں لزومیت کہتے ہیں۔ اچھا، اس فلسفے میں کیا خاص بات ہے؟ اس فلسفے میں کیا چیز لازم و ملزوم قرار دے دی گئی ہے؟ تو میرے بھائیو، اس فلسفے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے، یہ اس کا بنیادی اصول ہے اس فلسفے کا، کہ کچھ سکلز، کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ہمارے تعلیمی نظام میں دیکھیں تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ سبجیکٹس پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، ہمارے ہاں جو بکس ہیں لازمی بکس، جیسے اسلامیات لازمی، اردو لازمی، انگلش لازمی، یہ لازمی سبجیکٹس ہیں۔ تو اسینشلزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر بچے کے لیے کچھ سبجیکٹس پڑھنا لازم و ملزوم ہو۔ کچھ سبجیکٹس پڑھنا، کچھ چیزیں پڑھنا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسی تعلیم کس کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے؟ ایسی تعلیم کے پیچھے لزومیت یعنی اسینشلزم کا فلسفہ ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں کی تعلیم دیکھیں تو بچپن سے لے کر جہاں تک آپ جاتے ہیں انگریزی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، لازمی قرار دے دیا گیا۔ آپ کے لیے اردو پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا، اسلامیات پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا، میٹرک تک دیکھیں تو میتھ پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ یہ فلسفہ بلیو کرتا ہے کہ یہ کچھ سکلز ہیں، یہ کچھ سبجیکٹس ہیں، یہ کچھ مضامین ہیں جو پڑھے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی، پڑھے بغیر آپ سکلفل نہیں ہو سکتے، اور یہ مضامین ہر اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا لازمی ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دی۔ اگر آپ میرا لیکچر دیکھیں گے اس میں تو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اگر لیکچر آپ دیکھیں تو سٹیپ بائی سٹیپ بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا، اس کا لزومیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کی قواعد کیا ہیں، بڑی مزے کا یہ ٹاپک ہے۔ According to essentialism, the primary purpose of education is essentialism کا جو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ essentialism کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارا perennialism جو میں اس سے پچھلا MCQs کوئز وغیرہ میں کروا چکا ہوں، بالکل اسی جیسا۔ فرق یہ ہے کہ جو آپ کا perennialism کا فلسفہ ہے وہ بہت پرانے افکار اور بہت ہی پرانے خیالات کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ جو اسینشلزم کا فلسفہ ہے اگرچہ یہ بھی روایتی فلسفہ ہے، اگرچہ یہ بھی پرانے افکار اور خیالات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس میں نئے افکار بھی شامل ہو جاتے ہیں، نئے خیالات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں نئے افکار کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ تو
According to essentialism, the primary purpose of education is to essentialism لزومیت کے فلسفے کے مطابق کیا ہے؟ اولین مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ ٹرانسمٹ نالج اینڈ سکلز، بچوں میں نالج اور سکل. ہمارے یہاں دیکھیں آپ، ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ اسینشلزم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بچوں میں ٹھونسنا، نالج بچوں تک پہنچانا، بھرنا نالج ان میں، اور کسی طرح سے ان کو سکلفل بنا دینا. سکلفل تو خیر ہماری ایجوکیشن نہیں بتاتی، یہ تو آپ کو ہی پتا. Essentialists believe that education should focus on. ایجوکیشن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن کور ایکیڈیمک سبجیکٹس، جیسے میں نے بتایا کہ اسینشلزم کے فلسفے میں کچھ سبجیکٹس کو لازم قرار دے دیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں کچھ سبجیکٹس، کچھ مضامین کورس اکیڈمک سبجیکٹ ہونے چاہیے، لازم سبجیکٹ ہونے چاہیے جن کو پڑھنا ہر کسی کے لیے فرض ہونا چاہیے. جی ہاں. Essentialism emphasizes the importance of. Essentialism میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی اہمیت پر زور ہے؟ ماسٹری آف فنڈامنٹل ایکیڈیمک سبجیکٹس، وہ جو بنیادی مضامین ہیں ان کے اوپر ماسٹری حاصل کرنا، انگلش کے اوپر، اردو کے اوپر، میتھ کے اوپر. ان بنیادی قسم کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی ماسٹری حاصل کرنا، ان کو بار بار پڑھنا، اتنا پڑھنا کہ آپ ان میں ماہر ہو جائیں. جو میں نے شروع میں ایکسپلینیشن دی بالکل اسی کے مطابق دیکھیں جواب آ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ essentialist teaching method often involve. اب essentialist میتھڈ آپ اپنا جائزہ لیں. ہمارے یہاں کون سا ٹیچنگ میتھڈ کامن ہے؟ ٹھیک ہے جی، روٹ میمورائزیشن، رٹا، معلومات کو رٹا لگانا، یہ ہمارے ہاں کامن ہے نا. آپ دیکھیں اسینشلزم کا جو فلسفہ ہے اس میں معلومات کو اخذ کرنا، یاد کرنا، رٹ لینا، سبجیکٹ کے اوپر ماسٹری حاصل کس طرح کرنی ہے، رٹ کے حاصل کرنی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ اسینشلزم کی بنیاد پہ بنا ہے. تو آپ دیکھیں ہر طرف رٹا ہی رٹا چل رہا ہے. سائنس تک، جو سائنس عملی مضمون ہے، ہمارے بچے اس کو رٹا لگا رہے ہیں. ایف ایس سی تک کے بچے، آپ ایف ایس سی تک کے بچے کو ایک اپلیکیشن لیول کا کوشچن پوچھیں سائنس میں سے، فزکس میں سے، کیمسٹری میں سے، بیچارہ دھنگ رہ جائے گا، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ حالات ہے. رٹا کیا مقصد ہے؟ سبجیکٹ کے اوپر عبور حاصل ہو، سمجھ پہ نہیں، معلومات پہ عبور حاصل ہو. تو essentialism advocates for a curriculum that is. essentialism میں نصاب کیسا ہوتا ہے؟ کیسا نصاب ہوتا ہوگا؟ جس میں ٹریڈیشن اور کلچر. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کا جو نصاب ہے وہ روایتی ہے، وہ ثقافتی ہے. ہمارے یہاں جو معاشرتی علوم ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اپنی ثقافت سے جڑے رہیں، ہم اپنے کلچر سے جڑے رہیں، ہم اپنے ورثے سے جڑے رہیں، ہم اپنی روایات سے جڑے رہیں. پھر تاریخ اور جغرافیہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ خاص طور پر. تو اسینشلزم میں جو نصاب ہوتا ہے وہ روایتی ہوتا ہے، اور اس میں اس کلچر کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو کلچرل اویئرنیس ہو، بچے کلچر سے جڑے رہیں، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ورثے سے، اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں تاریخ، جغرافیہ، معاشرتی علوم، اسلامی تاریخ، اس طرح کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. پھر essentialism in education is most closely associated with philosophical tradition. تو میں نے بتایا نا شروع میں کہ perennialism جو ہم نے پچھلا ٹاپک تھا، perennialism اور essentialism almost سیم ہے، قریب ہیں ایک دوسرے کے. اچھا، which of the following is a key feature of essentialist curriculum design؟ بھائی کریکولم، اسینشلسٹ کریکولم کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہوگا؟ آپ نے یہ چاروں پڑھ لینی ہے، یہ جو آپشنز ہیں. تو کریکولم ڈیزائن میں ایمفیسس آن اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹنگ،
تمام بچوں سے ایک ہی جیسا ٹیسٹ لیا جائے گا، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹنگ ہوگی، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے۔ ایک کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کلاس میں جتنے بچے ہیں سب بچوں سے ایک ہی جیسا پیپر لیا جائے گا، اور پھر ان پیپرز کو کمپیئر کر کے ان کی پرفارمنس چیک کی جائے گی۔ بار بار لینا، ایک ہی جیسے ٹیسٹ لینا بچوں سے، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ۔ ہمارے یہاں دیکھیں یہی ہوتا ہے، ایک پیپر بنتا ہے اور تمام بچوں سے وہی ایک پیپر لیا جاتا ہے، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ۔ تو essentialist teaching method often prioritized. essentialist teaching method کون سا ٹیچنگ میتھڈ اہمیت رکھتا ہے؟ کون سا ٹیچنگ میتھڈ؟ تو اس میں پرووائڈنگ اسٹرکچرڈ لیکچرز۔ تو اسینشلسٹ ٹیچنگ میتھڈ کون سے ہیں؟ بھائی لیکچر دینا۔ آپ دیکھیں نا، آپ چھوٹے سی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں، تو ایون 9ویں 10ویں، تو وہاں آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ لیکچر سٹائل میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ اسینشلسٹ کا نام آئے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے تعلیمی نظام کو دیکھ لینا ہے، سارے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ لیکچر، جو اسینشلسٹ ٹیچر ہوتے ہیں ان کا سب سے فیوریٹ میتھڈ ہوتا ہے لیکچر۔ کوئی انوویٹو میتھڈ یوز نہیں کیا جاتا، لیکچر، بس نالج ٹرانسمٹ کرنی ہے۔ ٹیچر بولے گا اور نالج بچے میں ٹرانسمٹ کر دے گا۔ پھر اسینشلسٹ کلاس رومز ٹپیکلی پرائیورٹائز۔ اب اسینشلسٹ کلاس روم کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کس طرح کی جو ہے وہ ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشن۔ اس کلاس روم میں ٹیچر کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو کلاس روم ہے، ہمارے یہاں کلاس روم اسینشلسٹ کلاس روم ہے، اس میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ ٹیچر کی اجازت کے بغیر بچے ہل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، بولیں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، پھر ان کا پھر خیر نہیں ان کی۔ ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشن۔ اچھا، which of the following is a criticism often directed at essentialism؟ essentialism پہ کیا جانے والا criticism، کون سی تنقید ان پہ کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بچوں کی انفرادی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کوئی بچہ تیز ہے، کوئی بچہ آہستہ ہے، کوئی بچہ بہت ہی آہستہ ہے، نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سب بچوں کو ایک ہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، ایک ہی طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، برابر پڑھائے جاتے ہیں، ایک ہی جیسے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ بچوں کی انفرادی ضروریات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اس میں۔ دیکھا آپ نے؟ essentialist educators view education as primarily a means to۔ اچھا، یہ جو essentialist ٹیچر ہوتے ہیں، ایجوکیٹر ہوتے ہیں، ان کی نظر میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پریزرو کلچرل ٹریڈیشنز۔ جی ہاں، تو اس میں ایجوکیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کے ساتھ بچے جڑے رہیں، اپنے ثقافت کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنے ورثے کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی وراثت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اسینشلسٹ قسم کا نصاب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تاریخ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ اپنا ورثہ، اپنی تاریخ، اپنی جو ہیں وہ شان و شوکت کا بیان، یہ کچھ ہوتا ہے اس میں، جیسے معاشرتی علوم، جیسے تاریخ وغیرہ۔ تو essentialist educators often advocate for۔ ابھی جو essentialist ٹیچر ہیں یہ کس قسم کی ٹیچنگ کے حامی ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ انسٹرکشن، ڈائریکٹ انسٹرکشن، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشن یعنی ٹیچر بچوں کو ڈائریکٹ ہدایات دیتا ہے، ڈائریکٹ معلومات کا تبادلہ کرتا ہے، کوئی انوویٹو طریقے یوز نہیں ہوتے، بس سیدھا سیدھا بچوں پہ جو ہے وہ منتقل کی جاتی ہے، لیکچر کے ذریعے، ڈائریکٹ انسٹرکشن کے ذریعے بچوں میں کیا منتقل کی جاتی ہے؟ نالج منتقل کی جاتی ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، یہ آج کا کوئز تھا، اور میں نے کوشش کی کہ آسان ترین لفظوں میں اور مثالوں کے ذریعے اور اپنے تعلیمی نظام کو سامنے رکھ کے اسینشلزم کا ایک خاکہ آپ کی نظروں کے سامنے لے آؤں۔ تو میں امید کرتا ہوں میں اس کاوش میں کامیاب ہو گیا ہوں گا، اور
وہی ایک گزارش کہ ویڈیو میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، اپنے اس شیڈیول میں، بہت مشکل شیڈیول میں سے ٹائم نکالنا اور ویڈیو بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ جو NTS کی تیاری کر رہے ہیں یا PSC کی تیاری کر رہے ہیں یا جہاں پہ بھی پیڈاگوجی آتی ہے تو ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس آپ کے میں پڑھتا ہوں، بلکہ ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی کمنٹس پڑھ کے، آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ کام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسروں تک یہ ضرور پہنچائیں، اچھے کام میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔